محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا اور غرور میں کسی غریب کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ ایک دن بارش میں ایک بوڑھے فقیر نے میری گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ میں نے غصے میں اسے دھکا دے کر کیچڑ میں گرا دیا۔ وہ روتے ہوئے اٹھا اور اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا خط نکال کر میری گاڑی کے شیشے پر چپکا دیا۔ جب میں نے اس خط کی لکھائی اور اس پر لگی سرکاری مہر کو دیکھا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ بارش بہت تیز تھی، شہر کی سڑکیں پانی سے بھری ہوئی تھیں اور میری گاڑی ایک سگنل پر رکی ہوئی تھی۔ میں اپنی بلیک ایس یو وی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا، اپنے موبائل فون پر ایک اہم ڈیل کی تفصیلات دیکھ رہا تھا۔ میرے ڈرائیور نے اچانک گاڑی کو ہلکا سا جھٹکا دے کر روکا۔ میں نے غصے سے آگے دیکھا اور پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ گاڑی کیوں روک دی؟ ڈرائیور نے گھبراہٹ سے جواب دیا، باس، ایک بوڑھا شخص اچانک گاڑی کے آگے آ گیا تھا۔ میں نے سختی سے کہا کہ اسے راستے سے ہٹاؤ، میرے پاس فضول لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اچانک میری گاڑی کے شیشے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو باہر ایک بوڑھا فقیر کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بارش میں بری طرح بھیگ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ اشاروں سے مجھ سے کچھ مانگ رہا تھا۔ میرے اندر کا غرور جاگ اٹھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، شیشہ تھوڑا سا نیچے کرو اور اسے کہو یہاں سے چلا جائے۔ ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا اور اس بوڑھے سے کہا، بابا آگے جاؤ، باس بیزی ہیں۔ لیکن بوڑھا وہیں کھڑا رہا اور اس نے دوبارہ شیشے پر ہاتھ مارا۔ اب میرا غصہ بے قابو ہو چکا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ بارش کی وجہ سے میرے مہنگے کپڑے بھیگنے لگے، جس نے میرے غصے میں مزید اضافہ کر دیا۔ میں نے اس بوڑھے کو زوروں سے دھکا دیا اور چلایا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری گاڑی کو ہاتھ لگانے کی؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ بوڑھا دھکا لگنے سے پیچھے کی طرف گرا اور کیچڑ میں جا گرا۔ اس کے کپڑے مزید خراب ہو گئے اور اس کے چہرے پر کیچڑ لگ گیا۔ مجھے لگا وہ اب روئے گا یا غصے سے مجھے برا بھلا کہے گا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ اس کی اس نظر نے مجھے اور بھی زیادہ چڑچڑا کر دیا۔ میں نے دوبارہ اس پر چلایا، دیکھ کیا رہے ہو، اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لیکن بوڑھا چپ رہا۔ اس نے آہستہ سے اپنے کپڑے جھاڑے اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرانا سا کاغذ نکالا جو پلاسٹک کے ایک چھوٹے سے کور میں محفوظ تھا۔ اس نے وہ کاغذ میری گاڑی کے شیشے پر چپکا دیا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے حیرت اور غصے سے اسے جاتے ہوئے بوڑھے کو دیکھا اور پھر گاڑی کے شیشے پر چپکے ہوئے کاغذ کی طرف۔ میری پہلی سوچ یہ تھی کہ شاید یہ کسی دوائی کی پرچی ہے یا کوئی ایسی چیز جس سے وہ پیسے مانگنا چاہتا تھا۔ میں نفرت سے اس کاغذ کو اتار کر پھینکنے کا ارادہ کر لیا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ بارش کے قطرے اس پلاسٹک کور پر گر رہے تھے، لیکن اس کے اندر رکھا ہوا کاغذ بالکل صاف ستھرا تھا، اور اس کاغذ پر کچھ ایسا تھا جس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ اس کاغذ پر ایک لال رنگ کی سرکاری مہر لگی ہوئی تھی، اور یہ کوئی عام مہر نہیں تھی، یہ اس کمپنی کی مہر تھی جو میرے باپ نے 25 سال پہلے بنائی تھی اور جو ایک بھیانک آگ میں جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس آگ میں کمپنی کا سارا ریکارڈ اور اہم دستاویزات جل گئے تھے، اور پھر یہ مہر اس بوڑھے کے پاس کہاں سے آئی؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اس کاغذ کو دھیان سے دیکھا، اس پر ایک نام لکھا ہوا تھا، اور وہ نام پڑھ کر میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ یہ اس شخص کا نام تھا جسے میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا، وہ شخص جس نے میرے باپ کو برباد کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔
میری سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ میں نے بارش کی پرواہ کیے بنا اس کاغذ کو گاڑی کے اندر لایا اور ڈرائیور کو فوراً وہاں سے گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگی، لیکن میرا ذہن وہیں اس کیچڑ میں گرے ہوئے بوڑھے کے پاس اٹکا ہوا تھا۔ میں لگاتار اس کاغذ کو دیکھ رہا تھا اور ہزاروں سوال میرے دل و دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ بوڑھا کون تھا؟ اس کے پاس یہ کاغذ کہاں سے آیا؟ اور وہ مجھے یہ کیوں دینا چاہتا تھا؟ کیا اس کا تعلق میرے دشمن سے تھا یا وہ کسی اور راز کا حصہ تھا؟ میں نے اپنے سیکرٹری کو کال کی اور اسے فوراً آفس بلا لیا۔ میرا غرور اور تکبر اب ایک عجیب سے خوف اور تجسس میں بدل چکا تھا۔ میں نے ساری زندگی لوگوں کو اپنے اشاروں پر نچایا تھا، لیکن آج ایک بھکاری نے میری نیندیں اڑا دی تھی۔ میں جانتا تھا اس کاغذ کا مطلب کچھ بہت بڑا ہے اور مجھے ہر حال میں اس بوڑھے کو ڈھونڈنا تھا۔ اس کے لیے مجھے پورے شہر کی خاک کیوں نہ چھاننی پڑے۔ میں نے سیکرٹری سے کہا کہ سگنل کے آس پاس کے تمام CCTV کیمروں کی فوٹیج نکالو اور اس بوڑھے کا پتہ لگاؤ۔ مجھے ہر حال میں وہ شخص چاہیے۔ زندہ ڈرائیور گاڑی کو تیز چلاتا ہوا میرے عالی شان گھر کے پورچ میں رکا، لیکن مجھے اپنا گھر بھی اجنبی سا لگنے لگا۔ میں تیزی سے اندر داخل ہوا اور سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ میں نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور اس پرانے کاغذ کو ٹیبل پر رکھ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس مہر کے علاوہ اس میں کچھ اور بھی تھا، عجیب سا تھا۔ کاغذ کے کنارے جلے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اسے آگ سے نکالنے کی کوشش کی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے 25 سال پہلے کا وہ منظر گھومنے لگا، جب پولیس نے میرے باپ کو بتایا تھا کہ فیکٹری میں کچھ بھی نہیں بچا اور سب جل کر خاک ہو چکا ہے۔ تو پھر یہ کاغذ کیسے بچا اور سب سے بڑھ کر یہ نام اس میں کیوں لکھا تھا؟ میں نے ٹیبل پر مکہ مارا اور خود سے کہا، یہ کوئی مذاق ہے یا کوئی سازش؟ کوئی میرے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن کون ہو سکتا ہے؟ میرا دل و دماغ اس بوڑھے کی آنکھوں پر جا کر اٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو سکون اور ہمدردی تھی وہ کسی دشمن کی آنکھوں میں نہیں ہو سکتی تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ مجھے کیا بتانا چاہتا تھا؟ میں نے دوبارہ اپنے سیکرٹری کو کال کی اور پوچھا، کیا کچھ پتہ چلا؟ اس نے جواب دیا، باس، ہم کوشش کر رہے ہیں، بارش کی وجہ سے فوٹیج ٹھیک نہیں آ رہی، لیکن ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ میں نے غصے سے ہی فون کاٹ دیا اور صوفے پر گر گیا۔ میری ساری دھن دولت، میرا رتبہ، میری طاقت اس وقت مجھے بے معنی لگ رہی تھی۔ اس ایک کاغذ نے میری پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ جب تک میں اس بوڑھے کو ڈھونڈ نہیں لیتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میرا اگلا میگا پروجیکٹ جلد ہی شروع ہونے والا تھا، لیکن اس کی ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو چکی تھی۔ میں صرف اور صرف اس مہر اور اس نام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھولی ہوئی داستان دوبارہ زندہ ہو رہی ہے، اور اس داستان میں میرا کردار کیا ہے یہ مجھے ابھی معلوم نہیں تھا۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور میری بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ میں اٹھا اور کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بوڑھا باہر کہیں اندھیرے میں کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے چہرے پر وہی پرسکون اور ہمدرد مسکراہٹ ہے۔ میں زندگی کا سب سے لمبا دن بن چکا تھا اور رات اس سے بھی زیادہ طویل ہونے والی تھی۔ میں جانتا تھا یہ صرف ایک شروعات ہے اور اس کاغذ کے پیچھے چھپے ہوئے راز مجھے کہاں تک لے جائیں گے یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے اب صرف اس بوڑھے کا انتظار تھا اور اس کی ہر اس بات کا جو وہ مجھے بتانا چاہتا تھا۔ میرا غرور مٹی میں مل چکا تھا اور اب صرف سچ جاننے کی آگ باقی تھی۔ میں ہر قیمت پر وہ سچ جان کر رہوں گا، یہ میرا خود سے وعدہ تھا۔ اس کاغذ کو دھیان سے دوبارہ دیکھا تو اس مہر کے بالکل نیچے کچھ اور بھی لکھا تھا۔ پہلے جو میری نظروں سے گزر گیا تھا یا بارش اور پلاسٹک کور کی وجہ سے واضح نہیں تھا،
وہاں بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا دھوکھا، اور اس کے آگے ایک سوالیہ نشان تھا۔ دھوکھا؟ کس نے کس کو دھوکھا دیا تھا؟ میں خود سے سوال کرنے لگا۔ میرے باپ نے اس شخص کو دھوکھا دیا تھا جس کا نام اس کاغذ پر تھا، یا اس شخص نے میرے باپ کو دھوکھا دیا، یا شاید ان سب کے پیچھے کوئی ایسی تیسری طاقت تھی جس کا مجھے ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ میرے ذہن کی چرخی تیز سے گھوم رہی تھی۔ میرے اپنے سب سے پرانے ملازم کو بلایا جو میرے باپ کے وقت سے ہمارے ساتھ تھا۔ اس کا نام رحیم بابا تھا۔ رحیم بابا کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی پروقار شخصیت اور سفید داڑھی دیکھ کر مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ میں نے انہیں کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ کاغذ ان کی طرف بڑھا دیا۔ رحیم بابا، اس مہر کو پہچانتے ہو؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے کاغذ کو دیکھا اور ان کے چہرے کے تاثر اچانک بدل گئے۔ ان کے ہاتھ تھوڑے سے کانپے اور انہوں نے گھبراہٹ سے میری طرف دیکھا۔ چھوٹے صاحب، یہ مہر تو 25 سال پہلے فیکٹری کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ ان کی آواز میں حیرت اور خوف دونوں تھے۔ میں نے آج ایک فقیر کو دیکھا جس نے یہ کاغذ میری گاڑی کے شیشے پر چپکا دیا تھا، اور لیکن رحیم بابا، مجھے اس سے زیادہ حیرت اس مہر پر نہیں بلکہ اس نام پر ہو رہی ہے جو یہاں پر لکھا ہے۔ میں نے دشمن کے نام پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ رحیم بابا نے اس نام کو دیکھا اور اچانک ان کا چہرہ فاق ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے کاغذ واپس میری طرف کر دیا جیسے وہ کوئی آگ کا ٹکڑا ہو۔ چھوٹے صاحب، ان پرانی باتوں کو کھود کر کیا ملے گا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس کاغذ کو جلا دیں اور اپنی زندگی جئیں۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی درخواست تھی۔ لیکن میں کیوں جلا دوں؟ میں نے سختی سے کہا۔ آپ جانتے ہیں مجھے اس نام سے کتنی نفرت ہے۔ اس نے ہماری زندگی عذاب بنا دی تھی، اور اب 25 سال بعد اس سے جڑی ہوئی مہر مجھے ایک بوڑھا بھکاری لا کر دے رہا ہے۔ اس بھکاری کے پاس یہ مہر کہاں سے آئی؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ رحیم بابا نے سر نیچا کر لیا اور دھیمی آواز میں بولے، میں کچھ نہیں جانتا چھوٹے صاحب، میں تو بس ایک عام سا ملازم تھا، صاحب کے ساتھ چلتا تھا، باقی مجھے بزنس کے معاملات کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن مجھے لگا وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کی کانپتی ہوئی آواز اور جھکی ہوئی نگاہیں بتا رہی تھیں کہ وہ کچھ چھپانا چاہتے ہیں۔ میں نے صوفے سے اٹھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رحیم بابا، آپ کو سچ بتانا ہوگا، آپ بچپن سے میرے ساتھ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آسانی سے ہار نہیں مانتا، تو مجھے سچ جاننا ہے۔ رحیم بابا نے لمبی سانس لی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولے، چھوٹے صاحب، سچ بہت تلخ ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کا نہ جاننا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آپ اپنے اگلے پروجیکٹ پر توجہ دیں، اس کاغذ کو بھول جائیں۔ لیکن میرا صبر اب ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، آپ کو لگتا ہے کہ میں بھول جاؤں گا؟ آج اس بھکاری نے میری گاڑی پر یہ کاغذ نہیں، میرا پاسٹ چپکایا ہے، اور اس کے چہرے پر جو اطمینان تھا وہ کسی عام انسان کا نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ رحیم بابا نے جلدی سے انکار کیا۔ نہیں نہیں چھوٹے صاحب، میں کسی فقیر کو نہیں جانتا۔ شہر میں ہزاروں فقیر گھومتے پھرتے ہیں، لیکن میری بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے سیکرٹری کو واپس کال ملائی اور اس کی رپورٹنگ ابھی تک بیکار تھی، وہ تیز بلر تھی اور شناخت مشکل تھی۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی اور باہر سڑک پر ٹریفک کم ہو چکا تھا۔ کمرے میں صرف خاموشی تھی جو رحیم بابا کی دھڑکن اور میرے سانسوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ اچانک میرے موبائل فون پر ایک ان نون نمبر سے میسج آیا۔ میں نے جلدی سے موبائل فون چیک کیا۔ میسج چھوٹا سا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ کاغذ کا اگلا حصہ ڈھونڈنا چاہتے ہو تو وہیں آؤ جہاں اس کی شروعات ہوئی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہیں جہاں شروعات ہوئی تھی، اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ مہر فیکٹری کی تھی اور فیکٹری شہر کے اس پرانے حصے میں تھی جسے اب ایک کچی آبادی کہا جاتا تھا۔ میرا دل و دماغ فوراً کام کرنے لگا۔ یہ ضرور اس بوڑھے کا ہی کام تھا یا کسی اور کا جو اس کے پیچھے تھا۔
میں نے رحیم بابا کو دیکھا اور کہا کہ وہ لوگ اب سامنے آ رہے ہیں، میں آج ہی وہاں جا رہا ہوں۔ رحیم بابا نے فوراً سے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ چھوٹے صاحب، اس وقت اندھیرے میں ادھر ادھر جانا خطرے سے خالی نہیں، پلیز میری بات مانیں، کل صبح تک رک جائیں۔ لیکن میں کہاں رکنے والا تھا۔ میں نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بارش ابھی بھی جاری تھی۔ میں نے اکیلے ہی گاڑی سٹارٹ کی اور اس پرانے علاقے کی طرف چل پڑا جہاں کبھی میرے فادر کی عظیم الشان فیکٹری ہوا کرتی تھی۔ راستے میں ہزاروں خیالات گھوم رہے تھے۔ وہ بوڑھا کون ہو سکتا تھا اور اس دشمن کا کیا تعلق تھا؟ ان سب سے کچی آبادی کی تنگ اور اندھیری گلیوں میں گاڑی کا لے جانا آسان کام نہیں تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے گاڑی ایک خالی جگہ پر پارک کی اور پیدل آگے بڑھنے لگا۔ کیچڑ اور بارش نے میرا حلیہ بگاڑ دیا۔ مہنگے جوتے کیچڑ میں دھنس رہے تھے، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس اس جگہ پر پہنچنا تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اکیلا اسے نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ مایوسی سے میں واپس گاڑی کی طرف لوٹا تو اچانک مجھے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر کچھ رکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے تیز قدموں سے جا کر دروازہ کھولا اور ایک وہ پرانی سی ڈائری تھی، جس کا رنگ بالکل پھیکا پڑ چکا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ ڈائری اٹھائی۔ بارش کی بوندیں گاڑی کے اندر گر رہی تھی، لیکن میرا پورا فوکس اس ڈائری پر تھا۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا اور وہاں لکھا تھا، میرے بیٹے کی تباہی کا آغاز۔ ڈائری کے پنوں میں لکھی باتیں پڑھ کر میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ بدلنے لگا۔ میں گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی کی ہیڈ لائٹ آن کر کے اس ڈائری کے الفاظ پڑھنے کا پہلا صفحہ ہی بتایا تھا۔ یہ ڈائری کسی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی زندگی کا سب کچھ کھو دیا ہو۔ اس میں اس دشمن کا تذکرہ بار بار آ رہا تھا جس کا نام اس کاغذ پر لکھا تھا، اور اس دشمن نے اس شخص کی زندگی عذاب بنا دی تھی۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا، یہ ڈائری کہیں اس دشمن کی تو نہیں جو اپنی داستان لکھ رہا ہو؟ لیکن اس میں میرے بیٹے کا کیا مطلب تھا؟ میرا کون بیٹا؟ کہاں سے بیٹا؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ دھیان سے پڑھنے پر پتہ چلا کہ یہ کسی باپ نے لکھی تھی جس کا بیٹا اس سے چھین لیا گیا تھا۔ میرا دل عجیب سی دھڑکنیں لے رہا تھا۔ میں ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹنے لگا۔ وہاں کچھ ایسی ڈیٹس اور واقعات درج تھے جنہیں پڑھ کر میرے ہوش اڑنے لگے۔ وہاں ان تمام پروجیکٹس کی ڈیٹیلز تھیں جو میرے فادر نے شروع کیے تھے، اور ان کے سامنے لکھا تھا کہ یہ پروجیکٹس کس طرح سے کرپشن اور غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے بنائے گئے ہیں۔ میں جس باپ کو اپنا ہیرو سمجھتا تھا اس کی اصلیت اور ڈائری کے الفاظ میں کچھ اور ہی دکھائی دے رہی تھی۔ میرا ذہن کسی ایسے بھنور میں پھنس گیا تھا کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس کے بارے میں کیا سوچوں۔ مجھے اپنے سیکٹری کی یاد آئی اور میں نے اسے ایک ٹیکسٹ کیا کہ اس کچی آبادی کی پوری ہسٹری نکال کر صبح تک میری ٹیبل پر رکھ دو۔ میں نے ڈائری بند کی اور اسے سنبھال کر ڈیش بورڈ میں رکھ دیا۔ بارش کی شدت میں اب کمی آ رہی تھی، لیکن میرے اندر کا طوفان اور زیادہ بھی شدید ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی لے کر دوبارہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر میں وہی بس ڈائری کی باتیں اور بوڑھے کی پرسکون نگاہیں یاد آ رہی تھیں۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو رحیم بابا ابھی تک ڈرائنگ روم میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھے اور بولے، شکر ہے آپ ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے۔ چھوٹے صاحب، میرا تو دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے ان کی طرف بالکل سرد نگاہوں سے دیکھا اور کہا، رحیم بابا، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے راز کھول دیں، اور کیونکہ میں ان رازوں کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے سچ نہیں بتایا تو یاد رکھنا میں کبھی آپ کو اس گھر میں دوبارہ برداشت نہیں کروں گا۔ رحیم بابا کے چہرے پر پشیمانی اور خوف کے سائے لہرانے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے بولے، چھوٹے صاحب، میں آپ کو کیسے بتاؤں، وہ مہر جلی نہیں تھی، وہ بچا لی گئی تھی۔
تاکہ کسی دن سچائی سامنے آ سکے۔ لیکن جس شخص کے پاس وہ مہر تھی اسے تو جیل میں ڈلوا دیا گیا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون جیل میں؟ کس نے ڈلوایا تھا؟ میرے باپ نے۔ رحیم بابا چپ ہو گئے تھے اور کچھ بولنے سے قاصر تھے، بس ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خود ہی بڑبڑانے لگا، آپ لوگ سب جھوٹے ہو، آپ سب نے مل کر مجھے ایک دھوکہ دیا ہے۔ میری پوری زندگی ایک جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ کیا وہ دشمن سچ میں دشمن تھا یا کوئی اور کہانی ہے جو میری نگاہوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے؟ آج رات مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ مجھے اپنے سب سے بڑے دشمن کی نہیں بلکہ اپنے سب سے قریبی لوگوں کی اصلیت جاننی ہے۔ میں نے اپنا راستہ بدل لیا اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ بارش اب پوری طرح رک چکی تھی۔ آسمان پر چھائے کالے بادل اب تھوڑے تھوڑے چھٹ رہے تھے، لیکن میری زندگی پر آنے والے بادل ابھی صرف اکٹھے ہو رہے تھے۔ اگلا دن کسی بڑے انکشاف کا منتظر تھا، اور میں خود اس انکشاف کے آگے اپنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ڈائری کا آخری صفحہ ابھی میں نے نہیں پڑھا تھا، کیونکہ اس صفحے پر ایک جگہ میرے بچپن کی وہ تصویر بنی تھی جو صرف میری ماں کے پاس تھی۔ میں نے جب وہ تصویر دیکھی تو میرا دماغ گھوم گیا۔ آخر اس تصویر کا اس ڈائری، اس بوڑھے اور اس پرانے دشمن سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ رات آنکھوں میں کٹ گئی اور صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر کا اندھیرا اور بھی گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لگی میرے بچپن کی تصویر میرے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی خود کو ایک ناقابل تسخیر انسان سمجھا تھا، ایک ایسا بزنس ٹائکون جس کے اشارے پر شہر کی معیشت چلتی ہو۔ لیکن آج ایک پھٹے ہوئے پرانے کاغذ اور ایک بوسیدہ ڈائری نے میری پوری شناخت کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں بستر سے اٹھا اور سیدھا آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر تھکاوٹ اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں نے خود سے پوچھ رہا تھا کہ شاہ زین، تم کون ہو؟ کیا تم واقعی ظالم انسان کے بیٹے ہو جس نے غریبوں کا خون چوسا، یا اس تصویر کے پیچھے کوئی اور سچائی چھپی ہے؟ میں نے غصے سے آئینے پر مکہ دے مارا اور شیشہ کرچی کرچی ہو کر زمین پر گر گیا، بالکل میرے اس غرور کی طرح جو کل رات اس فقیر کے سامنے ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور اپنے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو کال کی۔ میں نے اس پر چیختے چلاتے ہوئے کہا، مجھے وہ بوڑھا ہر قیمت پر چاہیے۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ رات سے اب تک مجھے اس کی لوکیشن کیوں نہیں ملی؟ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، بوس، ہم نے اس کچی آبادی کا کونا کونا چھان مارا ہے۔ ہمیں خستہ حال کوارٹر کا پتہ چلا، جہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بوڑھا اکثر وہاں آتا جاتا ہے، لیکن وہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں ہے۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ مجھے اس کوارٹر کا ایڈریس بھیجو، میں ابھی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ اور میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر نکل آیا۔ رحیم بابا حال میں کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں التجا تھی کہ میں باہر نہ جاؤں، لیکن میں نے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور سیدھا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، آج مجھے ہر راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ میں نے گاڑی کو اس کچی آبادی کی طرف موڑ دیا۔ سورج نکلنے کے باوجود ان گلیوں میں ایک عجیب سی اداسی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کیچڑ اور گندگی سے بھری ان گلیوں میں میری لگژری گاڑی بامشکل گزر رہی تھی۔ لوگ مجھے حیرت اور خوف سے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آخر میں اس ایڈریس پر پہنچ گیا جو میرے انویسٹیگیٹر نے بھیجا تھا۔ وہ ایک انتہائی پرانا اور خستہ حال کوارٹر تھا جس کی دیواروں کا رنگ اڑ چکا تھا اور لکڑی کا دروازہ دیمک کی طرح کا شکار تھا۔ دو میرے گارڈز پہلے وہاں موجود تھے، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سر جھکا لیا۔ میں نے اشارے کیا کہ دروازہ توڑو۔ ایک گارڈز نے زور سے لات ماری اور وہ کمزور دروازہ ایک ہی جھٹکے میں
ٹوٹ کر اندر جا گرا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اس کواٹر کے اندر قدم رکھا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی سیلن اور پرانے کاغذوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کارل نے ٹارچ آن کی اور سیدھی روشنی سامنے دیوار پر پڑی۔ اس روشنی میں نے جو منظر دکھایا اس نے میرے قدم زمین سے گاڑ دیے۔ میں سانس لینا بھول گیا۔ میرا دل اتنی زوروں سے دھڑکا کہ مجھے لگا میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ دیوار کوئی عام دیوار نہیں تھی بلکہ وہ میری پوری زندگی کا کنوز تھی۔ اس خستہ حال دیوار پر میری پیدائش سے لے کر آج تک کی سینکڑوں تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ میری وہ تصویریں جو میں نے خود کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے سکول کا پہلا دن، میرے گریجویشن کی تصویر، میرا پہلا بزنس وارڈ، یہاں تک کہ میری وہ تصویریں بھی تھیں جب میں اکیلے کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوتا تھا یا اپنی گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا تھا۔ کوئی شخص پچھلے 30 سالوں سے میرے ایک ایک قدم کا پیچھا کر رہا تھا۔ میری زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جو اس دیوار پر موجود نہ ہو۔ میں کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس دیوار کے قریب گیا، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی وہ یہ تصویریں نہیں تھیں، بلکہ ان تصویروں میں موجود سرخ مارکر سے لکھی گئی تحریریں تھیں۔ کوئی بلیک میلر یا دشمن ہوتا تو ان تصویروں کو نفرت انگیز باتیں لکھتا، لیکن ان تصویروں پر جو لکھا تھا وہ میرے دل پر خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ میری ایک تصویر جس میں نے ایک غریب مزدور کو نوکری سے نکالا تھا اور میں غصے میں تھا، اس کے نیچے سرخ مارکر سے لکھا تھا، آج میرے بیٹے کا دل ایک پتھر بن گیا ہے، وہ انسانیت کھو رہا ہے۔ میری ایک اور تصویر جس میں بزنس مین آف دا ایئر کا ایوارڈ لے رہا تھا، اس کے نیچے لکھا تھا، یہ کامیابی نہیں، یہ کسی کا چھینا ہوا حق ہے، کاش تم جان پاتے کہ تم کتنے غریب ہو۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرے دل و دماغ میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کیسی دشمنی تھی جس میں نفرت سے زیادہ افسوس اور پچھتاوا تھا۔ وہ بوڑھا مجھے برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو میری روح کی بربادی پر ماتم کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رہی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور ان تصویروں کو غور سے دیکھنے لگا، اور تحریر مجھے اندر کے کھوکھلے پن کا احساس دلا رہی تھی۔ میری ساری کامیابیاں، میرے سارے ایوارڈز مجھے اس سرخ روشنائی کے سامنے بے معنی لگ رہے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانی سی میز پڑی تھی جس پر کچھ کاغذات اور ایک آدھی جلی ہوئی موم بتی رکھی تھی۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور اس میز کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک پرانی ڈائری رکھی تھی، یہ اسی ڈائری کا دوسرا حصہ تھا جو مجھے گاڑی میں ملی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ڈائری کو کھولا، اس کے صفحات زرد ہو چکے تھے اور لکھائی کہیں کہیں سے مٹ چکی تھی، لیکن جو کچھ وہاں لکھا تھا اسے پڑھ کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس ڈائری میں اس فیکٹری کی مکمل حقیقت لکھی تھی جسے میں اپنے باپ کی سب سے بڑی بزنس کو کامیابی سمجھتا تھا۔ وہ فیکٹری میں اس بچی کھچی آبادی کے لوگوں کے لیے ایک ہسپتال بنانے کی جگہ تھی، لیکن میرے نام نہاد امیر باپ نے لالچ میں آ کر اس پر قبضہ کر لیا، اور جب ان غریبوں نے احتجاج کیا تو اس نے رات کے اندھیرے میں اس جگہ کو آگ لگا دی جس میں کئی بے گناہ مزدور جل کر خاک ہو گئے، اور جس شخص نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی اسے جھوٹے کیس میں پھنسا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی بوڑھا فقیر تھا، اور سب سے بڑا انکشاف جو اس ڈائری کے آخری صفحات پر موجود تھا وہ یہ تھا کہ جب اس بوڑھے کو جیل ہوئی تو اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جسے اسی ظالم بزنس مین نے دنیا کی نظروں میں رحم دل بننے کے لیے گود لے لیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، میں اپنے ہی بالوں کو نوچنے لگا۔ میں اس ظالم انسان کا بیٹا بن کر جی رہا تھا جس نے میرے سگے باپ کی زندگی برباد کر دی تھی۔ میں جس خون پر غرور کرتا تھا وہ میرا تھا ہی نہیں،
میری رگوں میں تو اس فقیر کا خون دوڑ رہا تھا جسے میں نے کل کیچڑ میں دھکا دیا تھا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ میں نے زور سے چیخ ماری اور اس چیخ اس کو الٹ دیا جس سے میں اپنے نفرت ہونے لگی۔ مجھے اپنے پہنے ہوئے مہنگے کپڑے کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ میری دولت، میرا رتبہ، سب کچھ مجھے ایک بھیانک مذاق لگ رہا تھا۔ میں رو رہا تھا اور میری چیخیں اس سنسان کوارٹر میں گونج رہی تھی۔ گارڈز نے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن میں نے انہیں دھکا دے کر دور کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ دیوانوں کی طرح تصویروں کو نوچنے لگا۔ مجھے اپنا ہی چہرہ ایک عفریت کا چہرہ لگنے لگا۔ میں نے کتنی بے دردی سے لوگوں کے حقوق چھینے تھے۔ میں نے کتنے غریبوں کو بے گھر کیا، اور یہ سب میں اس باپ کے نقش قدم پر چل کر رہا تھا جو دراصل ایک قاتل تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کل ہی میں نے اس کچی آبادی کو گرانے کا ارادہ کیا تھا۔ میں اسی زمین پر اپنا اگلا میگا پروجیکٹ بنانے والا تھا۔ میں کتنا اندھا تھا! میں اپنے ہی باپ کی پناہ گاہ کو تباہ کرنے جا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا فون نکالا اور سیکٹری کو کال کی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میری آواز بوجھل تھی۔ میں نے کہا وہ میگا پروجیکٹ فوراً کینسل کر دو۔ سیکٹری حیرت سے بولا، خیریت ہے بوس، ہم کروڑوں کا نقصان اٹھائیں گے۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ پروجیکٹ کینسل کر دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں نے فون بند کر کے دیوار پر مارا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے اب کسی دولت کی پرواہ نہیں تھی، مجھے صرف ایک چیز چاہیے تھی، میرا باپ، وہ بوڑھا فقیر جس کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا بلکہ دکھ تھا۔ میں اس کوارٹر سے باہر بھاگا اور مجھے پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا اور لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ وہ بوڑھا کہاں ہے، کوئی مجھے اس کا پتہ بتائے۔ ایک دکاندار نے مجھے پہچان لیا اور ڈرتے ڈرتے ہوئے بولا، صاحب، وہ بابا تو آج صبح سے نظر نہیں آیا، وہ کل رات بہت کھانستا ہوا ادھر سے گزرا تھا، اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے۔ یہ الفاظ میرے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسانے لگے اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ میں نے گارڈ سے کہا کہ پورے شہر میں پھیل جاؤ، مجھے وہ بوڑھا ہر صورت میں چاہیے۔ میں نے خود بھی گاڑی سٹارٹ کی اور شہر کی سڑکوں پر دیوانہ وار گھومنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میرا سارا غرور اس کچی آبادی کے کیچڑ میں دفن ہو چکا تھا۔ مجھے اب کسی کو نیچا دکھانے کا شوق نہیں تھا۔ میں صرف اس بوڑھے کے قدموں میں گر کر معافی مانگنا چاہتا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اب پتھر دل نہیں رہا، اس کے اندر کا انسان جاگ گیا ہے، لیکن وہ کہاں تھا؟ کیا وہ مجھے کبھی مل پائے گا، یا میں ساری زندگی اس پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہوں گا؟ رات گہری ہو رہی تھی اور شہر کی روشنیاں مجھے چڑھا رہی تھیں۔ ہر چہرہ مجھے اس بوڑھے کا چہرہ لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی طاقت لگا دی، اپنے تمام وسائل استعمال کر لیے تھے، لیکن وہ بوڑھا جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ میں تھک ہار کر اپنی گاڑی کے سٹیئرنگ پر سر رکھ کر رونے لگا۔ میں جو شہر کا سب سے بڑا طاقتور انسان تھا، آج ایک فقیر کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ حقیقی طاقت دولت نہیں بلکہ رشتوں اور احساسات میں ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 30 سال ایک سراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دیے، اور جب مجھے حقیقت کا ادراک ہوا تو وہ حقیقت مجھ سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا یہ رات مجھ پر کتنی بھاری گزرنے والی ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا میں تب تک سکون کی سانس نہیں لوں گا جب تک میں اس شخص کو ڈھونڈ نہیں لیتا جس نے میرے ان اندھیری زندگی میں سچائی کا یہ واحد چراغ روشن کیا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ساری دولت ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔
اگلا دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن ہونے والا تھا، کیونکہ مجھے اپنی روح کے ان زخموں کا سامنا کرنا تھا جو میں نے خود اپنے ہاتھوں پر لگائے ہوئے تھے، اور میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے میری سانسیں کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبتی جا رہی تھی۔ میں نے گاڑی کو ایک سنسان سڑک کے کنارے روکا اور باہر نکل آیا۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور لیکن میرے دل و دماغ کی تپش کم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کیسے میں نے بچپن میں کئی بار اس فیکٹری کے بارے میں سوالات کیے، اور ہر بار میرے اڈاپٹیو فادر نے بڑی مہارت سے بات کو گھما دیا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ غریب لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، وہ صرف ہماری دولت پر نظر رکھتے ہیں، اور میں نے ان کی ان زہریلی باتوں کو سچ مان لیا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی ان اصولوں پر گزار ڈالی تھی، اور جو دراصل دھوکہ اور فریب پر مبنی تھے۔ میں نے اپنی کمپنی کے کتنے ہی چھوٹے ملازمین کو صرف اس لیے نکال دیا کہ ان کے پاس اپنے بیمار بچوں کے علاج کے لیے چھٹیاں مانگنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں انہیں نکما اور کام چور سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ مجبور تھے اور میں ظالم تھا۔ وہ دیوار پر لگی سرخ تحریریں میرے دل و دماغ میں گونجنے لگ گئی تھیں، اور وہ انسانیت کھو رہا ہے۔ ہاں، میں واقعی انسان نہیں رہا، میں تو ایک مشین بن چکا ہوں۔ وہ جس طرح پیسے گننا جانتی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کالے بادل ابھی بھی چھائے ہوئے تھے، جیسے میرے گناہوں کی سیاہی نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ مجھے اپنے سگے باپ کا وہ جملہ یاد آتا جو اس نے کل رات کہا تھا کہ میں تمہاری دولت نہیں، تمہاری روح بچانے آیا ہوں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میری روح بیمار ہو چکی تھی، اور اس کا علاج کسی ہسپتال میں نہیں بلکہ اس فقیر کے قدموں میں تھا۔ میں نے جاسوس فیصلہ کر لیا کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ میں نے اپنے جاسوسوں کی پوری فوج کو اس کام پر لگا دوں گا۔ میں اخبارات میں اشتہار دے دوں گا۔ میں ہر وہ طریقہ آزماؤں گا جس سے مجھے میرا باپ مل سکے۔ میں گاڑی میں واپس بیٹھا اور سیدھا اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر میں نے رات کے اس پہر اپنی پوری مینجمنٹ ٹیم کو بلا لیا۔ وہ سب حیران تھے کہ میں اتنی رات گئے کیوں میٹنگ کر رہا ہوں۔ میں نے ان سب کو وہ کینسل شدہ پروجیکٹ کے کاغذات دکھائے اور کہا، آج کے بعد ہماری کمپنی کا کوئی بھی پروجیکٹ کسی غریب کی زمین چھین کر نہیں بنے گا۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اور قریبی بورڈ ممبر نے کہا، لیکن سر ہم تو دیوالیہ ہو جائیں گے، ہمارا بہت بڑا سرمایہ اس پروجیکٹ میں لگ چکا ہے۔ میں نے میز پر زور سے مکہ مارا اور کہا، تو ہو جائے وہ دیوالیہ، مجھے اس دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کسی کے خون اور آنسوؤں پر کھڑی ہو۔ آج کے بعد ہم صرف وہ کام کریں گے جس سے لوگوں کا بھلا ہو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں، اور شاید میں واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ سچائی کے اس خوفناک انکشاف نے مجھے اندر سے توڑ کر ایک نیا انسان بنا دیا۔ میں نے انہیں میٹنگ سے جانے کا اشارہ کیا اور اکیلا اپنے عالیشان دفتر میں بیٹھ گیا۔ میرے چاروں طرف شیشے کی دیواریں تھیں جن سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ کل تک یہ شہر مجھے اپنی جاگیر لگتا تھا، لیکن آج یہ ایک قبرستان لگ رہا تھا جہاں میں نے اپنے ضمیر کو دفن کیا تھا۔ میں اپنی کرسی پر سر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بس اس فقیر کی وہ درد بھری آنکھیں نظر آ رہی تھی جن میں میرے لیے دنیا بھر کی شفقت چھپی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اے خدا، بس ایک بار مجھے اس شخص سے ملا دے، مجھے اسے معافی مانگنے کا موقع دے دے، اس کے بعد تو چاہے مجھ سے سب کچھ چھین لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ صبح کی اذان کی آواز گونجی، اور میں نے پہلی بار زندگی میں اس آواز کو اتنی گہرائی سے محسوس کیا، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو، کوئی مجھے اندھیرے سے روشنی کی طرف بلا رہا ہو۔ میں نے وضو کیا اور اس عالی شان دفتر کے
فرش پر سجدے میں گر گیا۔ میرے آنسو اس مہنگے کلین میں جذب ہو گئے تھے۔ میں نے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ میں اس تکبر اور غرور کی معافی مانگی جس نے مجھے اندھا کر ڈالا تھا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی ہلکی پھلکی کیفیت محسوس ہوئی، جیسے میرے کاندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہوں۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میرا یہ بدلا ہوا راستہ مجھے میری منزل تک ضرور پہنچائے گا، میرا باپ مجھے ضرور ملے گا، اور اس دن میں اسے ضرور بتاؤں گا کہ اس کی قربانی رائے گاہ نہیں گی۔ اس نے مجھے دولت کی دلدل سے نکال کر دوبارہ اور ایک انسان بنا دیا جس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نئی امید کے ساتھ انویسٹیگیٹر کو دوبارہ کال ملائی۔ اس بار میری آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک التجا تھی کہ پلیز میرے باپ کو ڈھونڈ لو۔ میری زندگی کا اگلا ہر لمحہ اب صرف اور صرف اس کی تلاش اور اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے وقف تھا۔ میرا فون اچانک بج اٹھا اور اسکرین پر انویسٹیگیٹر کا نمبر چمک رہا تھا۔ میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بوس وہ مل گئے ہیں، شہر کے سب سے پرانے سرکاری ہسپتال کے جنرل وارڈ میں ہیں، لیکن ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس وقت کم ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل و دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں نے فون وہیں پھینکا اور پاگلوں کی طرح دفتر سے باہر بھاگا۔ لفٹ کا انتظار کیے بغیر میں نے سیڑھیوں سے دوڑ لگا دی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ٹریفک کے تمام اشارے توڑتے ہوئے اس خستہ حال سرکاری ہسپتال کی طرف مڑنے کا اشارہ کیا، اور انتہائی گھٹن اور بدبو اور ہجوم کے درمیان میں دیوانہ وار وارڈ نمبر 3 کی طرف بھاگ رہا تھا۔ میرے مہنگے کپڑے لوگوں سے ٹکرا کر مٹی سے اٹھ چکے تھے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وارڈ کے دروازے پر پہنچ کر میرے قدم منو بھاری ہو گئے۔ سامنے ایک خستہ حال بیڈ پر وہ بوڑھا لیٹا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس کے ارد گرد کوئی نہیں تھا، بس ایک پرانی سی ڈرپ لگی تھی۔ میں دھیرے دھیرے اور چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ میرا سارا غرور، میری ساری دولت اس کمزور وجود کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح گر چکی تھی۔ میں اس کے قدموں میں فرش پر گر گیا اور میرے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی، بابا! میں نے زندگی میں پہلی بار یہ لفظ ادا کیا تھا اور اس لفظ نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا۔ بوڑھے نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے آنسو صاف کیے۔ مت رو میرے بچے۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مجھے معاف کر دیں، میں اندھا ہو گیا تھا، میں ایک درندہ بن چکا تھا جس نے اپنے ہی باپ کو کیچڑ میں دھکا دیا۔ بابا جان مجھے سزا دے، مجھے مارے، لیکن مجھے یوں چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں آپ کے بغیر پھر سے اس اندھیرے میں کھو جاؤں گا۔ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک موقع دے دیں۔ بوڑھے نے گہرا سانس لیا اور اپنے تکیے کے نیچے سے ایک پرانا خط نکالا۔ یہ وہی خط تھا جس نے میری زندگی کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ اس نے وہ خط میرے ہاتھ میں رکھا اور بولا، شاہزین بیٹے، میرے بچے، یہ خط اس ظالم نے مجھ سے لکھوایا تھا جب اس نے مجھے جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر جیل بھیجا۔ اس نے شرط رکھی تھی اگر میں یہ لکھ کر دے دوں کہ میں تجھے پیسوں کے عوض بیچ دیا تو وہ تجھے ایک شہزادوں والی زندگی دے گا اور اس فیکٹری کے مزدوروں کی جان بخش دے گا۔ میں نے تیرے اور ان غریبوں کی خاطر اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا لیا۔ میں 20 سال جیل کی کال کوٹری میں سڑتا گلتا رہا، صرف یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا محلوں میں آج بھی وہی
غریبوں کا سہارا بنے گا، لیکن جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو بڑا آدمی بن گیا، لیکن انسان نہیں رہا۔ تو اسی ظالم کا عکس بن چکا تھا جس نے ہماری زندگیاں تباہ و برباد کی۔ تو انہی غریبوں کا خون چوس رہا تھا جن کی خاطر میں نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ میں تیری دولت چھیننے نہیں آیا تھا بیٹا، میں تو بس تیری روح کو اس کیچڑ سے نکالنے آیا تھا جس میں تو غرق ہو چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے مرنے سے پہلے میرا شاہزین واپس آ جائے، وہ معصوم بچہ جس کے سینے میں ایک درد مند دل دھڑکتا تھا۔ یہ سن کر میری روح تک کانپ گئی۔ میرے سگے باپ نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی اور میں اس قربانی کا صلہ اسے دھکے دے کر دے رہا تھا۔ میں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ نہیں بابا جان، آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے، میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا، میں اپنی ساری دھن دولت غریبوں میں بانٹ دوں گا، بس آپ میرے ساتھ چلیں، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں وہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا جو میں نے خراب کیا ہے، میں آپ کا غرور بنوں گا، آپ کا سایہ بن کر رہوں گا۔ لیکن بابا جان کی سانسیں اب تیز ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑنے لگی اور اس نے آخری بار میرے چہرے کو چھوا اور مسکراتے ہوئے بولا، تو واپس آ گیا میرے بچے، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں، میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا، انسان کی یہ دولت بینک بیلنس نہیں بلکہ انسان کا ضمیر، غریبوں سے پیار کرنا اور کبھی کسی کا حق نہ ماننا۔ انسان کی پہچان اس کے کپڑوں سے نہیں، اس کے اخلاق اور ہمدردی سے ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہی اس کا ہاتھ میرے چہرے سے پھسل کر نیچے گر گیا اور اس کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ میں نے اسے زور سے جھنجھوڑا، بابا بابا آنکھیں کھولیں، مجھ سے بات کریں، لیکن وہ جا چکا تھا۔ وہ فقیر جس نے مجھے زندگی دی تھی آج مجھے دوبارہ زندگی دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا۔ وارڈ میں میری چیخیں گونج رہی تھی، میں اس خستہ حال فرش پر گر پڑا تھا بستر کے اور سر بیٹھ کے لوہے کی راڈ سے ٹکرا رہا تھا۔ شہر کا سب سے مغرور اور طاقتور انسان آج ایک لاش کے قدموں میں بے بس پڑا تھا۔ میرا وہ غرور جو آسمان سے باتیں کیا کرتا تھا آج اسی ہسپتال کی گندی ٹائلوں پر آنسو اور پچھتاوے کے کیچڑ میں دفن ہو چکا تھا۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ میری ساری دولت ایک غاصب کی تھی، مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ آخری چند لمحات بھی کتنی بے دردی سے ضائع کر دیے تھے۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گالوں سے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ ہسپتال کا عملہ مجھے خاموشی سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اب کسی دنیا والے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس رات میں نے اپنے ہی باپ کو اسی کچی آبادی کے قبرستان میں دفن کیا جسے میں گرانے والا تھا۔ بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی اور میں قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے برابر کر رہا تھا۔ کیچڑ میرے جسم اور کپڑوں پر لگا ہوا تھا، لیکن آج یہ کیچڑ مجھے دنیا کے ہر قیمتی لباس سے زیادہ پاکیزہ لگ رہا تھا۔ جو قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے میں نے ایک عہد کیا، اس عہد نے میری باقی ماندہ زندگی کا مقصد طے کر دیا۔ میں نے اپنی پوری بزنس امپائر، اپنی تمام جائیدادیں اور بینک بیلنس اس کچی آبادی اور شہر کے غریبوں کے نام کر دیا۔ میں نے اس جگہ ایک بہت بڑا ہسپتال اور یتیم خانہ بنوایا جہاں کسی غریب کو علاج یا تعلیم کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑتے تھے۔ میں نے اپنے مہنگے سوٹ اتار کر عام سے کپڑے پہن لیے اور اس کچی آبادی میں ایک چھوٹے سے مکان میں شفٹ ہو گیا۔ لوگ مجھے پاگل کہتے تھے، کچھ کا خیال تھا کہ میں صدمے سے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہوں، اور کچھ سمجھتے تھے کہ مجھے کسی پیر فقیر کی بد دعا لگ گئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نے پہلی بار اپنا دماغی توازن پایا تھا۔ میں اب شہر کا سب سے بڑا بزنس مین نہیں تھا اور بس شہزین ایک فقیر کا بیٹا تھا جس نے اپنے باپ کی وصیت کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا۔ آج بھی جب کبھی بارش ہوتی ہے تو میں ہسپتال کے باہر کھڑا ہو کر
ان بارش کی بوندوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ بوڑھا میرے پاس کھڑا مسکرا رہا ہو اور مجھے بتا رہا ہو کہ میں نے آخر کار اپنی کھوئی ہوئی روح واپس پا لی ہے۔ یہ سکون جو مجھے آج ان غریبوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر ملتا ہے، وہ سکون مجھے اپنے اربوں کی دولت میں کبھی بھی نہیں ملا تھا۔ میری کہانی کا آغاز غرور اور تکبر سے ہوا تھا، لیکن انجام اس کا بھیانک تھا اور سچی انسانیت پر ہوا، اور یہی وہ اصل کامیابی ہے جسے میں اب موت تک سینے سے لگائے رکھوں گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیار دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرا انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔